نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم دوستوں اور بھائیوں، دین اسلام کے اندر ایثار اور ہمدردی کا بہت بڑا درس ہے اور اس کا حکم بھی ہے، اور دین اسلام اس کا حکم بھی دیتا ہے کہ آپ ایک دوسرے کے ساتھ ایثار اور ہمدردی کریں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے صحابہ نے بھی عملی طور پر اس کا مظاہرہ کیا ہے، اور آپ نے اپنے صحابہ کی تربیت بھی کی ہے۔ ایثار وہ احسان ہے کہ جب کسی چیز کی آپ کو ضرورت ہو لیکن آپ ترجیح دوسرے کو دے، تو یہ ایثار ہے۔ اور آج کے ان حالات میں ایثار کی انتہائی ضرورت ہے کہ حالات ایسے ہیں کہ پریشان کن حالات، معاشی طور پر اپنے بھائیوں کی ساتھ ایثار کی، ہمدردی کی انتہائی ضرورت ہے، جس کا دین اسلام ہمیں حکم دیتا ہے، اور ایسے حالات میں اس کی شدت سے ضرورت ہے، اور اس تنگ دستی کے اور اس مصیبت کے دور میں ہمیں اپنے بھائیوں کے ساتھ ایثار ہمدردی کرنا چاہیے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے روایت ہے حضرت سہل کی، فرماتے ہیں کہ ایک عورت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں آ کر عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کو چادر اڑانا چاہتی ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اس درخواست کو قبول کیا اور فرمایا ضرور پہنا لیجئے۔ تو اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چادر اڑائی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ چادر اڑ لیا۔ اس دوران ایک صحابی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ یا رسول اللہ، یہ چادر مجھے دے دے، جبکہ وہ چادر کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ضرورت بھی تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھا کر اس صحابی کو دیا۔ پھر جب مجلس ختم ہو گئی، دوسرے ساتھیوں نے اس صحابی کو ملامت کیا کہ آپ نے دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم منع بھی نہیں کرتا ہے، ایسے موقع پر جو چیز اس سے مانگو وہ دے دیتا ہے، آپ کو اس کی ضرورت تھی کہ آپ نے اس سے کیوں مانگا؟ تو اس صحابی نے کہا کہ میں نے اس لیے برکت کے لیے لیا، میں اب اس کو پہنوں گا تو یہ میرا کفن بن جائے گا۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ دیکھیں کہ اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کر کے دکھایا، جبکہ اس کو خود اس چادر کی ضرورت تھی لیکن دوسرے کو دے دیا۔ اور اسی طرح ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آئے، بڑا دکھی تھا اور مجبور لاچار تھا، اور اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا انی مجہود، یا رسول اللہ میں بہت دکھی ہوں اور بھوک مجھے ستا رہی ہے اور مجھے کھانے کی ضرورت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فارسل الی بعض نسائہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض ازواج مطہرات کی طرف پیغام بھیجے کہ گھر میں کوئی کھانا ہے تو بھیج دو، یہاں کوئی آیا ہے اور اس کو ضرورت ہے کھانے کی۔ ایک کے پاس بھیجی تو انہوں نے یہی جواب دیا پانی کے علاوہ کچھ نہیں ہے گھر میں۔ اسی طرح تمام ازواج مطہرات کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجے، سب کی یہی جواب آ گئی کہ ہمارے پاس گھر میں صرف پانی ہے، اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر کی حالت تھی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا کہ اس شخص کو کون اپنا مہمان بنائے گا۔ اس دوران حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے، عرض کیا یا رسول اللہ میں اس کو مہمان بناؤں گا۔ تو اس شخص کو لے کر اپنے ساتھ لے کے گئے، وہاں گھر میں جب گئے تو بیوی سے پوچھا کہ کھانے کے لیے کچھ ہے یا نہیں ہے؟ تو بیوی نے جواب دی کہ کھانے کے لیے صرف بچوں کے لیے ہے اور کچھ نہیں، ابھی تک انہوں نے کھایا بھی نہیں ہے۔ تو حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیوی سے کہا کہ آپ ان کو کسی بہانے سے سلا دے اور یہ کھانا ہم اپنے مہمان کو کھلائیں گے۔ انہوں نے بچوں کو سلایا، اس کے بعد پھر جب
کھانے کا وقت کھانا کھانے کا وقت آیا تو انہوں نے اپنی بیوی سے کہا کہ جب ہم کھانا کے لیے بیٹھیں گے تو آپ چراغ ٹھیک کرنے کے بہانے، جو اس وقت کے چراغ تھے اس روشنی کے لیے، تو اس نے کہا کہ آپ اس چراغ کو ٹھیک کرنے کے بہانے جا کے بجھا دینا، اور اس دوران ہم کھانا نہیں کھائیں گے، ہمارا مہمان کھانا کھائے گا تاکہ وہ پیٹ بھر کے کھانا کھا سکے۔ تو اس وقت جب کھانا سامنے لایا گیا اس شخص کی، اس مہمان کی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ بھیجے تھے، تو اس دوران وہ چراغ، اس کی بیوی چراغ ٹھیک کرنے کی نیت سے چراغ کے پاس گیا اور چراغ کو بجھایا۔ اس دوران اندھیرا ہو گئی تو وہ لوگ صرف بیٹھے رہے، وہ مہمان کھانا کھا کے سیراب ہو گئے اور وہ ساری رات بھوکے رہے اور ان کے بچے بھی بھوکے رہے۔ صبح جب یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو خوشخبری سنایا کہ اللہ تم سے خوش ہوا ہے اور اللہ کو تمہارے یہ عمل بہت پسند آئی ہے۔ تو یہ تھے صحابہ کرام جو وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، وہ دوسروں کو ترجیح دیتے خود اگر فاقہ ان پر گزرتا تھا۔ یعنی ایثار اور ہمدردی کا یہ عالم تھا، خود بھوکے رہتے تھے لیکن دوسرے کو کھانا کھلاتے تھے۔ تو آج ہمارے اوپر بھی یہی حالات آئے ہیں، معاشی پریشانی، مہنگائی، ہم اپنے پڑوس کے، اپنے رشتہ داروں کے، اپنے دوسرے مسلمان بھائیوں کے اور انسانوں کے حالات دریافت کریں کہ وہ کیسے ہے۔ صرف سرمایہ دار طبقہ اپنی زندگی میں اپنے عیاشیاں کر رہا ہے، جبکہ دین اسلام ہمیں ایثار اور محبت کا درس دیتا ہے۔ تو ایسے حالات میں ہمیں سفید پوش تنگ دست لوگوں کی طرف نظر کرنا ہوگا، وہ کن حالات سے گزر رہے، اور ایثار کی اس عمل پر عمل کرنا ہوگا جس کی تعلیم ہمیں اسلام نے دی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے۔ خود پر دوسروں کو ترجیح دینا ہوگا، اور جو اس طرح کرے گا وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ، جو اپنے آپ کو بخل، اپنے نفس کو بچا لے گا، یعنی اپنے لیے نہیں کرے گا، دوسروں کے لیے کرے گا، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، ایسے لوگ کامیاب ہیں، اور قرآن کریم نے ان کو کامیاب کہا ہے۔ تو میرے محترم دوستو، ایسے حالات میں ہمیں ایثار اور ہمدردی کو آگے بڑھانا چاہیے، ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی کرنا چاہیے اور ایک دوسرے کے ساتھ تعاون اور مدد کرنا چاہیے، اور یہ حالات اس طرح ہے اور اس کا تقاضا یہی ہے جس کا دین اسلام ہمیں حکم دیتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں دین اسلام کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔